ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جے آر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جے آر قادری چینل۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کو امتحان گاہ سے واپس ہو چکے ہوں گے، لہذا ہمارے پاس جو سوالات کچھ موصول ہوئے ہیں ان سوالات کے جواب آپ تک ارسال کر رہا ہوں۔ مندرجہ ذیل میں اس میں آلہ ہے، بیلنا، بیلن، بیلنے والا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات نے بیلن کو چوز کیا ہوگا جو کہ صحیح جواب ہے۔ نیچے آپ دیکھ پائے صفت کی کتنی قسم ہے، تو آپشن 3، 5 ہم تک پہنچ پائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی شاید ایک آپشن رہا ہوگا لیکن ہم تک اس طرح کی کوئی بات نہیں پہنچی ہے، لہٰذا ان 3 ہی آپشنوں میں سے ہم چوز کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ صفت کی 6 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بھلی بھانتی واقفیت رکھتے ہیں۔ ایک سوال اس طرح موصول ہوا کہ فعل کی گردان میں کس کا بالکل لحاظ نہیں ہوتا؟ جنس، تعداد، حالت، اسم آلہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بھی ہم گردان کرتے ہیں تو جنس سے بحث کی جاتی ہے، مطلب مذکر اور مؤنث اس کے صیغے ہوتے ہیں۔ تعداد سے بھی بحث کی جاتی ہے، کیونکہ تثنیہ، واحد، تثنیہ، جمع، اس طرح سے گردان میں بحث ہوتی ہے کہ ایک کے لیے آپ بول رہے ہیں یا 2 کے لیے بول رہے ہیں، بہو وچن کے لیے یا دوی وچن یا ایک وچن کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے تعداد سے بحث کی جاتی ہے، حالت سے بھی بحث کی جاتی ہے، اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، جیسے کہ غائب، حاضر، سامنے وغیرہ، جبکہ اس میں آلہ کا بالکل لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔ نیچے دیکھ پا رہے گزرا ہوا زمانہ کو کیا کہتے ہیں؟ گزرا ہوا زمانہ کو ماضی، حال، مستقبل میں سے چوز کرنا تھا۔ آپ نے ماضی کو چوز کیا ہوگا جو کہ بڑا آسان ہے، اور آپ نے ماضی کا چناؤ کیا ہوگا۔ نیچے دیکھ پا رہے اسم کی جگہ استعمال ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے۔ آپ تمام امتحان دینے والے کچھ مخلص حضرات ہیں جنہوں نے سوال ہم تک ارسال کیا ہے، تو ایک سوال ہے اسم کی جگہ استعمال ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ ناظرین جانتے ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھ پا رہے حروف عطف کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھا جائے حروف عطف جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا اور آپ نے شاید یہی تحریر کیا ہوگا انشاءاللہ، یا اس طرح سے ہی ملتے جلتے الفاظ قلم بند کیے ہوں گے، وہ حروف جس کے ذریعے ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر کیا جائے، جیسے پھر، نیز، بھی، لیکن، مگر، پر، یعنی اس شبدوں کا استعمال کر ان حروف کا استعمال کر کے ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر ہم کرتے ہیں۔ جبکہ حروف علت بھی پوچھا گیا تھا، ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے کہ حروف علت کسے کہتے ہیں؟ حروف علت سے مراد ایسے کلمات ہیں جس سے کسی کام کا سبب بیان کیا جائے، بریکٹ میں دیا ہوں کہ جس کے ذریعے کسی کام کا سبب بیان کیا جائے، جیسے سو، پس، لہذا، یعنی ہم بات کے درمیان ان حروف کا پریوگ کرتے ہیں جو آپ حضرات بھلی بھانتی اس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام ناظرین کو اچھے نمبر سے کامیابی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔